نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کیسی کیسی طاقتوں اور اختیارات سے نوازا. ماشاءاللہ یہ ایک ایسا باب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کسی محلے پر کونسلر بن جاتے ہیں، کسی علاقے پر جناب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن کر کنٹرول ملتا ہے، کوئی شہر کا گورنر، کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ، کوئی ملک کا وزیر اعظم. دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ علاقوں کا کنٹرول ہے، مگر ایسی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں آئی جو زمین پر رہ کر آسمانوں پر تصرف کر رہا ہو، جو انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو سورج کو واپس پلٹائیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ بارش برسا دے اور انگلی کا اشارہ کریں تو بادل کٹ جائے. ایسے اختیارات اور ایسے کمالات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو یہ والی سائٹ تو بڑی کمال کی ہے، مگر یہ اسپرچول پاور ہیں، روحانی طاقتیں ہیں. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے جسمانی طاقت سے کیسا نوازا تھا، یعنی باڈی کے لحاظ سے جسمانی طور پر طاقت کا عالم کیا تھا. لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں بڑا طاقتور ہوں، جم وم جاتے ہیں اور بڑی باڈی شاڈی بناتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو تمام کمالات سے نوازا تو جسمانی طاقت کیسی تھی. ایک بار غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ خندق کھود رہے تھے. اچھا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. جو مزدور ہوتا ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے، ہر بندہ مزدوری نہیں کر سکتا. ہم میں سے آپ میں سے کسی کو کوئی کہے چلے ذرا روڈ پہ ایک کھڈا بنا دیں، ہم شاید پورا دن بھی کوشش کریں تو نہیں ہو سکے گا. لیکن کسی مزدور کو بلائیں، وہ ماشاءاللہ اس کی جان ہوتی ہے، اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، وہ تھوڑی 2-4 گھنٹوں میں ایک کھڈا بنا دے گا، ایک پورا ہول بنا دے گا. اب صحابہ کرام یہ کام کے عادی تو نہیں تھے، اور پہلی بار اسلام میں یہ مشورہ آیا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک نئی اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں کہ اس بار ہم جنگ ایسے لڑیں گے کہ کفار اور ہمارے درمیان ایک ٹنل بنا دیں، ایک خندق بنا دیں. ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں 7 مساجد، اب وہاں 5 مساجد ہیں، تو وہ جگہ اصل ایگزیکٹلی وہی جگہ تھی کہ جہاں خندق کھودی گئی تھی. پیچھے پہاڑ تھا، آگے خندق کھود دیں گے، اس میں آگ لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ غیر مسلم ہماری طرف نہیں آ سکیں گے اور ہم سیکیور ہو جائیں گے. مگر وہ خندق بھی بڑی چوڑی اور بڑی گہری بنانی تھی. اب صحابہ کرام سبحان اللہ سارے لگے ہوئے کدالے لے کر، پھاوڑے لے کر اور خندق کھود رہے ہیں. اچھا یہ ایک تو یہ کام جو جس کی عادت نہیں تھی. دوسرا کیا ہوا کہ بندہ تگڑا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، انرجی ہو تو کام بڑا اچھا کرتا ہے، اور اگر بھوک کا عالم ہو تو بندہ پیدل بھی نہیں چل سکتا. بھوک کتنی تھی. اسی غزوہ خندق کے دوران صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے اور کہا حضور بھوک لگی ہے. ایک صحابی نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا اور پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر مبارک تھے. ذرا سوچئے، اس قدر فاقہ، قحط، بھوک کا عالم، اور مزدوری کرنی ہے، خندق کھودنی ہے، جنگ لڑنی ہے اللہ کی راہ میں، کیا قربانیاں تھی. اب ذرا سوچئے، صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تو ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. ہم نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا جب بلڈنگ وغیرہ مزدور توڑتے ہیں تو اچانک کوئی پلر آ جاتا ہے بیچ میں جو پھر ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹتا. اس کے لیے بعض اوقات مشین منگوانی پڑتی ہے کہ بھائی تو کانکریٹ ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا جو ہے وہ وزنی ہے. تو اب کیا ہوا، صحابہ کرام کو تو پتا تھا ہماری جو کام اٹکتا ہے، جو کام مشکل میں آ جاتا ہے، ہمارے پاس تو ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے پاس جاؤ تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آ کر عرض کی حضور ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے جو ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہی. نبی پاک کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے وہ پھاوڑا اٹھا کر ایک بار مارا اللہ کا نام لے کر. روایتوں میں لکھا وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گیا. تو اللہ پاک نے ان بازوؤں کو ایسی طاقت دی. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جن کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا، یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. عرب کے زمانے میں، ہمارے اب بھی ہوتی ہے، اس زمانے میں زیادہ ہوتی تھی، پہلوانی کے مقابلے ہوتے تھے. جیسے آج ہمارے یہاں اناؤنس کرتے ہیں کہ فلاں ہیوی ویٹ چیمپئن ہے، ورلڈ چیمپئن ہے. اس زمانے کا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ. اس کا دعویٰ تھا اور اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ آج تک وہ کوئی کشتی نہیں ہارا تھا. اس کی پیٹھ زمین پر کوئی عرب کا پہلوان نہیں لگا سکا تھا. ایک بار وہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے گزرا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی. آقا تو سب کو اسلام کی دعوت دیتے تھے.
تو وہ پہلوان تھا، اس کا دماغ بھی پہلوانوں والا تھا. کہتا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے کشتی میں گرا دیں تو میں آپ پر کلمہ پڑھ لوں گا. اب یہ بڑی ان یوزول سی بات ہے کہ ایک دین کے داعی، دین کے مبلغ، اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر سے آپ کشتی لڑنے کی بات کر رہے ہیں. مگر وہ پہلوان تھا، کہتا میں تو جب مانوں گا جب آپ مجھے کشتی میں گرا دیں، کیونکہ میں آج تک ہارا ہی نہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. اب ذرا آپ سوچئے گا، تھوڑا سینیریو سمجھیے کہ جب یہ اعلان ہوا ہوگا صحابہ میں اور اس علاقے کے لوگوں میں کہ رکانہ پہلوان کی کشتی ہو رہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لوگ جمع ہو گئے. اور جیسے ہی رکانہ پہلوان سامنے آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کشتی کا آغاز ہوا تو کوئی داؤ پیچ نہیں لگے، کوئی فائٹ نہیں ہوئی. آقا نے ہاتھ پکڑا اس کا اور ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کر پٹک دیا. اچھا وہ شاکڈ، حیران، کہتے یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں زمین پر گرا ہوں. کہتے نہیں دوبارہ کریں ذرا، یہ مجھے سمجھ نہیں ہوا کیا ہے، دوبارہ آ جاؤ. وہ دوبارہ آ گیا سامنے، دوبارہ اس نے بڑے اپنے داؤ پیچ دکھانے کی کوشش کی. نبی پاک نے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پٹک دیا. کہتا ہے یہ کبھی پاسبل نہیں ہو سکتا کہ رکانہ کو اس طرح کوئی اٹھا کر پٹک دے. یہ آپ کے پاس جو طاقت ہے یہ کوئی اور ہے. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. کلمہ پڑھ کے ایک روایت کے مطابق وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا، ایک روایت کے وقت وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. آفٹر فیو ایئرز اس کا بیٹا یزید بن رکانہ، پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان ہی ہوتا ہے، وہ بھی جناب جیتتے سمجھ میں اس زمانے کا ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا. وہ 300 بکریاں لے کر نبی پاک کے پاس آیا. پہلے تو اس کے والد کو نبی پاک نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے کہا کہ لڑائی لڑیں تو میں آپ پر ایمان قبول کروں گا. اب خود بیٹا آیا، اس کو باپ کا حال پتا تھا، کہتا میں یہ مقابلہ اب جیت کر بتاؤں گا. نبی پاک کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بتاؤ تم مجھے انعام میں کیا دو گے؟ اب سینیریو بدل گیا تھا. تو کہا یہ میں 300 بکریاں لایا ہوں نا، اس میں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا. نبی پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی. وہ پھر آ گیا سامنے، نبی پاک نے اٹھایا، اسے اٹھا کر پھر پٹک دیا. اس نے 100 بکریاں دی. کہتا نہیں میرا دل نہیں بھرا، ایک اور لڑائی ہوگی. کہا اب کیا دو گے؟ کہا اور 100 بکریاں دوں گا. پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ سامنے. پھر اٹھایا، پھر پٹک دیا. کہتا ایک آخری بار موقع دیں. فرمایا اب کیا دو گے؟ کہا آخری 100 بکریاں بھی دے دوں گا. کہا آ جاؤ سامنے. پھر مقابلہ ہوا، نبی پاک نے اٹھا کے پھر پٹک دیا. اب وہ حیران پریشان، کہتا میں مان گیا یہ طاقت کسی اور میں نہیں ہو سکتی، ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے. آپ 3 بار مجھے اٹھا کر پٹک چکے ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں. اب نبی پاک تو پھر آقا ہے نا، آقا نے فرمایا 300 بکریاں بھی تم ہی لے جاؤ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فزیکل جو پاور ہے، نبی پاک کو اللہ نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی، اٹ واز امیزنگ. اب آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے یہ موضوع کیوں چنا؟ کیوں نبی پاک کی اس طاقت؟ ایک تو نبی پاک کے ایک اور وصف کا ذکر ہوا، مگر آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ صلاحیتیں مل جاتی ہیں، یا تو مال مل جاتا ہے، یا شہرت مل جاتی ہے، یا وہ خوبصورت ہوتے ہیں، یا طاقتور ہوتے ہیں. تو نارملی جب اتنی ساری چیزیں کسی کے پاس ہونا، اس کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں رہتے، اس کی جو ٹور ہی بدل جاتی ہے، اس کا سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب کا عالم یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. مقام یہ ہے، مگر عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی پاک فرماتے ہیں تم میرے لیے اس طرح تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نبی پاک کی تعظیم نہ کرتے تو کس کی تعظیم کرتے؟ مگر پیارے آقا کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، نبی پاک کا انداز کیا ہے کہ رب کے حبیب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. لیکن جب اس طرح صحابہ کرام کھڑے ہوتے، آقا اسے پسند نہ فرماتے، گھر کے کام کرتے، اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹاتے، اپنے خادموں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے. کبھی ایسا ہوتا، ایک بار کیا ہوا، ایک شخص نبی پاک کے دربار میں پہلی بار آیا، فرسٹ ٹائم. اس نے بہت سنا تھا اللہ کے نبی ہیں، پورے عرب کے لیڈر ہیں، تو وہ ڈرنے لگا، وہ نبی پاک کی ہیبت نبوت سے کانپنے لگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیارے جملے ارشاد فرمائے اور بڑی کمال کی انکساری فرمائی. مضمون کچھ یوں تھا کہ تم مجھ سے کیوں لرز رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، میں کوئی جبار بادشاہ نہیں، میں کوئی جبار حاکم نہیں. اللہ اکبر. یہ انداز تھا لوگوں کو بالکل سیٹسفائی کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عاجزی کا عالم
आलम यह है, चटाई पर सोना है, कभी खाक पर सोना है, कभी खजूर पानी है, और कभी 2-2 दिन तक खाना भी नहीं है, मगर अल्लाह की रज़ा पर राजी हैं। इस पे भी उलमा ने बड़ी डिबेट की है। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम चाहते तो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते, उनके पास क्या कमी थी हैं? एक तो साहबा किराम बड़े मालदार थे, वो माल का ढेर लगा देते, और खुद अल्लाह के खजानों के मालिक नबी पाक हैं। एक वो अजीम हदीस है ना जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया, जिसका मजमून है कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाएं। अल्लाह ने वो इख्तियार अता फरमाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। अरे वो तो मालिक है अल्लाह के खजानों के, रब है मौती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। अरे ये तो हदीस पाक बुखारी में है कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मौती है, और मैं कासिम हूं, मैं तकसीम करने वाला हूं। तो जो तकसीम करने वाला उसके पास क्या कमी है? मगर अल्लाह अकबर, हाल क्या था कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले है, चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक इस तरह आजिज़ी किया करते। थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, किसी तरह का कोई मकाम मिल जाए, पैर ही जमीन पे नहीं रहते, बात ही नहीं करते गरीबों से हैं। एक तरफ कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, भाई नबी पाक की आजिज़ी कबूल नहीं, इनकिसारी कबूल नहीं, दिल भरे हुए लोगों के तकब्बुर से। खुदारा याद रखिए, एक तरफ आजिज़ी के फजाइल हैं और तकब्बुर इतनी बुरी बला है। वो हदीस आप सबको याद होगी कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इधर तो दिल पूरा ही तकब्बुर से भरा हुआ होता है। अपने मुलाजिम के साथ कौन बैठकर खाना खाता है? बल्कि मुलाजिम से हाथ भी नहीं मिलाते। गरीब आदमी को पूछता ही कोई नहीं। अच्छा कोई बुलाए गरीब आदमी, अरे यार बहुत बिजी हैं, आपको पता ही है कितना टाइम आजकल नहीं होता। अमीर की दावत में सबसे पहले पहुंचे हुए होते हैं। ना बुलाए तो अफसोस होता है, यार सबको बुलाया मार्केट के सेठ ने, मुझे नहीं बुलाया है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे मुलाजिम ने भी बुलाया था, उसकी बच्ची की शादी थी। आप बिलीव करें, यकीन करें, आप अपने मुलाजिम अपने किसी गरीब रिश्तेदार के घर दावत में जाएं, वो सारी जिंदगी याद रखेगा, इतना दिल से दुआएं देगा। अमीर की दावत में ना जाओ, वैसे ही 1000 आदमी आए हुआ, तुम नहीं गए, कोई नहीं पूछेगा, याद भी नहीं होगा कि तुम आए कि नहीं आए। हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। प्लीज नबी पाक की आजिज़ी का सदका हासिल करें, लोगों से घुले मिले, जिसे देखें आजिज़ी का एक तरीका क्या है, तकब्बुर दूर करने का एक तरीका हदीसों में आया कि सलाम को आम करो, जिसको जानते हो या जिसको नहीं जानते सबको सलाम करें, आगे बढ़ के खुद सलाम करें, आपका दिल नरम होना शुरू हो जाएगा, तकब्बुर उतरना शुरू हो जाएगा। हम तो हाथ भी उससे बुलाते हैं जिसको जानते हैं, हमारे लेवल का होना चाहिए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैं आपको 2-3 मशवरे देता हूं, आप एक अजब खुशी महसूस करेंगे। एक तो जैसे मैंने कहा कि जब भी आपको आपका मुलाजिम, आपका कोई गरीब रिश्तेदार बुलाए, आप जरूर जाएं उसके घर, उसकी दाल रोटी बैठ के मजे से खाएं, उसके बच्चों से बात करें, उसके घर में बैठ जाएं उसके साथ, उसको फील ना कराएं कि आपको मजा नहीं आ रहा, उसके घर में कमरा अच्छा नहीं है तो रिलैक्स नहीं है, कोई बात नहीं, वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि मेरा साहब मेरे घर आया था। दूसरा मशवरा आपको देता हूं, जैसे हम नॉर्मली माशाल्लाह कई लोग यहाँ वेल ऑफ बैठे हैं जनाब, अपनी गाड़ी में भी लोग बैठते तो कोई दरवाजा खोलने वाला होता है, कभी कोई ड्राइवर होता है, मार्केट के बाहर या मस्जिद के बाहर खादिम होते हैं, आप इन लोगों से मिला करें। हम लोग बाज औकात अंदर दाखिल होते हैं, चौकीदार बाहर खड़ा होता है, उससे कोई नहीं मिलता, आप रुक जाएं, 1 सेकंड की बात है, सलाम करें, हाथ मिलाएं, मजे से हाथ मुस्कुरा कर, तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है, और सब ठीक है, दुआ में याद रखिए। आप यकीन करो, आप अंदर चले जाओगे 10 मिनट तक सोचता रहेगा कि पूरे दिन में एक ही आदमी था जिसने मुझसे हाथ मिलाया, नहीं मिलते लोग। अच्छा कभी आप मस्जिद में देखा होगा खादिम पोंछा लगाता है, उसको एक बार रोके, उसको सीने से लगा दें, उसको एक बार सीने से लगाएं, वो खैरियत तो है, बस आपसे मिलना था, तबीयत कैसी है आपकी। हर चीज पैसों से नहीं दी जाती है, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ प्यार जो है ना वो जिंदगी भर याद रह जाता है। आला हज़रत कहते हैं ना, शरबत न दें करें बात लुत्फ से, प्यार से तो बात कर लो यार, शरबत न दें करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये वाला शहद तो दे दो फ्री में, ये वो भी नहीं देते, मिलता ही नहीं है कोई उन गरीबों से। मैं एक वाकया भूलता नहीं, कई बार बयान किया, चलो आज फिर कर देता हूं, शायद किसी एक के दिल पे चोट लग जाए। अब तो कराची के हालात बेहतर हो गए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमेशा बेहतर रहें और अमन अमान रहे, और जो अभी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएं। लेकिन एक ज़माना आप सबने देखा है, हम सब ने देखा है कि मस्जिदों के बाहर भी गार्ड खड़े करने पड़ते थे, पुलिस वाले आके मोबाइल खड़ी करते थे तो हम जुम्मा या ईद पढ़ सकते थे। तो ईद का दिन था,
ایک پولیس گارڈ جو ہے وہ مسجد کے گیٹ پر کھڑا تھا. عید کی نماز کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں, عید مبارک. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھی, مگر مجھے آج عید کے دن اسپیشل ڈیوٹی پر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے مسجد کی حفاظت کرنی ہے. میں ساری عید کی نماز میں باہر کھڑا رہا, 1000 آدمی اندر گیا, سب نے نماز پڑھی, ایک دوسرے کو عید مبارک کہی, مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. وہ رو پڑا, اس کا میں نے ویڈیو خود دیکھا, وہ رو پڑا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں. آپ سوچیں, ہمیں اس طرح کے لوگوں کو زیادہ ملنا چاہیے. یہ آپ کے دل میں عاجزی پیدا کرے گا. تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے. شیطان کیوں برباد ہوا؟ اس کی ایک ہی تو وجہ تھی نا, یا تو اس کو حسد ہو گیا تھا حضرت آدم سے, یا اس کو تکبر ہو گیا کہ میں بہتر ہوں اس سے. تو آج ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہوتے میں اس سے بہتر ہوں, یہ غریب میں امیر ہیں جناب, یہ تو اس خاندان والا, تو میں اس خاندان والا, تو یہ فلاں تو میں فلاں. نہیں بھائی, ہم سب آقا کے امتی ہیں, ہم نبی پاک کے امتی, اور وہ اللہ کے حبیب ہو کر غلاموں کے ساتھ کبھی کسی. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں, دیکھیں یہ مشورے آپ بھی کہیں گے کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا, عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو عمل کرے گا وہ انشاءاللہ دل میں جو سکون محسوس کرے گا نا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کبھی ملازمین گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں آفس میں, آپ اپنا لنچ الگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ الگ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی موقع نکال کر کہ یار کیا ہے آپ کے گھر سے, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا. ہاں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 2 نوالے اس کے گھر کے کھانے کے کھا لیں. حالانکہ اس کا کھانا کم ہو جائے گا, مگر یقین کریں اس کا دل چوڑا ہو جائے گا, اس کو بڑا اچھا لگے گا. ہیں الحمدللہ میں نے یہ پریکٹس کی ہے, میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. بلکہ کبھی دیکھو کسی اور طریقے سے نواز دینا, کبھی اس کو کہ یار اس دن جو آپ نے دال روٹی کھلائی تھی نا, اب جب بھی آئے مجھے بتانا, میں نے دوبارہ تمہارے ساتھ کھانی ہے. وہ اسپیشل بنا کے لائے گا, ٹھیک ہے, غریب کے بجٹ پر بوجھ پڑے گا, آپ الگ سے کوئی اس کو ہیلپ بعد میں کر دینا. لیکن یہ دل جیتنے والے کام ہیں, ہمارے دلوں میں بھی عاجزی آ جائے گی, کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کا یہ بیان ایک تو نبی پاک کے ایک کمال کا ذکر کرنا تھا, اور دوسرا پیارے آقا کا جو وصف عاجزی اور انکساری والا ہے اس کو اپنائیے. کبھی کسی سے غلطی ہو جائے, ملازم سے غلطی ہو جائے تو معافی درگزر بھی کیا کرو. ہر بات کی سزا نہیں دی جاتی, ہر بات پہ ڈانٹا نہیں جاتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا ایک غلام تھا, اس سے ایک غلطی ہو گئی, انہیں بڑا غصہ آیا, انہوں نے کوڑا اٹھایا, اس کو مارنے کے لیے پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تم اپنے غلام پر رکھتے ہو. جب صحابی نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک پیچھے کھڑے ہوئے تھے. آقا تشریف فرماتے کہ حضور میں معافی مانگتا ہوں, اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی. مگر آج ملازم کو گالیاں دینا ہے, غلطی ہو جائے تو اس کو منہ میں جو آیا بول دینا ہے. وہ غریب بھی سر جھکا کر اس لیے سنتا ہے کہ سامنے بولوں گا تو نوکری چلی جائے گی. مگر یاد رکھو, آج اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی نا, تو ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا, صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو شاید ہم سارے جواب دیں. اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ غریب کون ہے, مفلس کون ہے, تو آپ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. حدیث کا خلاصہ ہے, آپ فرماتے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر آئے گا, روزے بھی لے کر آئے گا, مگر اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال دبایا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں دینے پیسے, جو کرنا ہے کر لو. آج کوئی کر نہیں سکتا نا, تو ایک دن آئے گا جب تمہارے اوپر جب انصاف ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں. آقا فرماتے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے, مگر بندے اتنے سارے ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ابھی بھی حق باقی رہے گا. اب کیا ہوگا, اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے نا, اس کی ساری نیکیاں چلی گئی مگر ابھی بھی حق لینے والے باقی ہیں. نبی پاک فرماتے پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. ادھر کرنسی جو ہے نا, جی کرنسی کہہ لیں, مال کہہ لیں, وہ اعمال ہی ہوگا. پلس میں وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں, مائنس میں وہ ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہیں. تو فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے, اور پھر اعلان ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہے مفلسی, کہ قیامت کے دن حقوق العباد لے کے مت چلے جانا, ادھر معافی مانگ لو. کوئی حرج نہیں کہ ملازم کا دل دکھایا, ملازم سے بھی معافی مانگنے میں حرج نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اس دن ڈانٹ دیا تھا, یار اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. بندہ چھوٹا نہیں ہوتا معافی سے, بلکہ اللہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, آپ نے تو وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ عورت ہے بھائی لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے, وہ کہاں جائے گی بیچاری, جو منہ میں آیا, مارکیٹ میں نقصان ہوا گالیاں وہ سنتی ہے. یہ نہ کیا کرو. اب امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے,
शौहर को बीवी से माफी मांगनी होगी। बाप ने बेटे के साथ ज्यादती की है। हम माँ बाप के हुकूक तो बयान करते हैं, मगर बाप के पास ये हक नहीं है जब चाहे औलाद को जलील करता रहे और नाहक कहता रहे। फरमाया बाप ने अगर बेटे के साथ ज्यादती की है तो बाप को बेटे से माफी मांगनी होगी। और सुनो, आप फरमाते हैं अगर पीर ने मुरीद के साथ ज्यादती की है, कितनी बड़ी बात है ये, हैं? कभी सुना है ऐसा? फरमाया नहीं, पीर को मुरीद से माफी मांगनी होगी। और सुभान अल्लाह, हम तो उस नबी के उम्मती हैं जो खुद सहाबा के सामने खड़े होकर फरमाते किसी पर मेरा हक आता है तो ले लो। वाकया याद नहीं कि एक साहबी ने कहा हुजूर मैंने बदला लेना है, साहबी रसूल हैं तो हुजूर मैंने बदला लेना है। साहबा हैरान, ये बदला क्यों ले रहा है? कहा हुजूर एक बार आप सफ दुरुस्त कर रहे थे, आपने छड़ी से मेरे पेट पे छड़ी मारी, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया आओ बदला ले लो। कहता नहीं हुजूर, जब आपने छड़ी मारी थी मेरा कुर्ता नहीं था पेट पर, पेट नंगा था, अपना कुर्ता ऊपर कीजिए। अल्लाह के हबीब ने कुर्ता ऊपर किया। सहाबा की चीखें निकल गई कि ये क्या करने जा रहा है, मगर वो भी तो दीवाने थे, उन्होंने बदला नहीं लेना था। दौड़ते हुए आए और नबी पाक से लिपट गए। कहते हुजूर तमन्ना ये है, जंग होने वाली है, मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से छू जाए, फिर मुझे किसी आग ने नहीं जलाना है। लेकिन एटीट्यूड, अंदाज, अल्लाह के हबीब ऐलान कर रहे किसी का हक आता है तो ले लो। हमें माफी में शर्म आ रही होती है, यार मुलाजिम से माफी मांगूंगा तो मैं तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, बीवी से मैं माफी मांगूंगा, मैं अपने बच्चों के सामने, अरे कुछ नहीं होता। इधर मांग लो, अगर उधर कोई खड़ा हो गया ना सामने, उस दिन मारे जाओगे। उस दिन माफी नहीं चलेगी कि या अल्लाह इसको कह दे मुझे माफ कर दे, उस दिन नेकियां देनी पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि दुनिया में आजी, इनकिसारी, माफी, दरगुजर, नरमी अपनाओ। लड़ना झगड़ना, कुछ लोगों की सुबह से लेकर शाम तक आदत, जिससे मिलेंगे लड़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ तंज करके चले जाएंगे, किसी को डांट के चले जाएंगे। तुम्हें नहीं पता ये सारा अकाउंट तुम्हारा जमा हो रहा है, कयामत के दिन ये लाइन लगा के खड़े होंगे माजरत के साथ। मैं ऐसे भी बुजुर्गों को देखा, 5 वक्त के नमाजी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, मगर जब मस्जिद में जाएंगे किसी से लड़ाई करके आएंगे। कभी मौजिन साहब को बोल रहे होंगे, कभी इमाम साहब को बोल रहे होंगे, कभी किसी मुक्तदी को बोल रहे। यार आप नमाज पढ़ते पढ़ते 4 आदमियों का दिल दुखा के आ रहे हो, कयामत के दिन क्या करोगे आप? हुकूकुल इबाद मत भूलो। तो बहरहाल आज के इस पैगाम को ज़रूर महसूस कीजिए, इस पर अमल कीजिए, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। और ये प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सिखाई जाती हैं, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें।